بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا، کیلوں کا کیا بھاؤ لگایا ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کیلے 12 درہم اور سیب 10 درہم۔ اتنے میں ایک عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور کہا، مجھے 1 کلو کیلے چاہیے، کیا بھاؤ ہے؟ دکاندار نے کہا، کیلے 3 درہم اور سیب 2 درہم۔ عورت نے الحمدللہ پڑھا۔ دکان میں پہلے سے موجود گاہک نے کھا جانے والی غضبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ دل کھول کہتا، دکاندار نے گاہک کو آنکھ مارتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا۔ عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے بڑبڑائی، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے انہیں کھا کر بہت خوش ہوں گے۔ عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے موجود گاہک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے تجھے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے، کسی سے بھی کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی ہے اور ہر بار ناکامی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہی طریقہ سوچا ہے کہ جب کبھی آئے تو اسے کم سے کم دام لگا کر چیز دے دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوں۔ دکاندار کہنے لگا، یہ عورت ہفتے میں 1 بار آتی ہے۔ اللہ گواہ ہے، جس دن یہ آ جائے اس دن میری بکری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے غیبی خزانے سے منافع 2 چند ہو جاتا ہے۔ گاہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھ کر دکاندار کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بخدا لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے، اسے وہی جان سکتا ہے جس نے آزمایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے کہ بارش برسے، اس لیے کہ بارش سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کے حضور سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی اس مجلس سے اس آدمی کو نہیں نکالیں گے جو 40 سال سے ایک گناہ میں مصروف و مشغول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ 40 سالہ گناہ گار جب تک مجلس نہیں چھوڑے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ وہ بندہ سوچنے لگا کہ اگر اب اٹھتا ہوں تو لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی کہ یہ 40 سالہ گناہ گار ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو بارش نہیں ہوتی۔ عجیب کشمکش میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں مصالحہ کر دیتا ہے اور توبہ کر دیتا ہے کہ یا اللہ، 40 سال تک آپ نے میرے گناہ پر پردہ ڈالا، آج بھی آپ میرے گناہ پر پردہ ڈال دیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، مجلس سے کوئی آدمی اٹھا نہیں، لیکن بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اعلان کرنے کے بعد اس گناہ گار نے گریباں میں منہ ڈالا، رونے لگا، یا اللہ، تو نے 40 برس میرا پردہ رکھا ہے، اب بھی چھپا لے۔ یا اللہ، اب میری توبہ ہے اور میں نادم ہوں۔ اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی تو میں نے اس
کو بخش دیا۔ تو دوستو، اللہ بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ستار بھی ہے، غفار بھی، لیکن اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں اللہ قہار بھی ہے۔ اللہ کی رسی بڑی ڈھیلی ہوتی ہے، لیکن جب رسی کھینچ لیے تو پھر چھوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ 9 مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے، گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی، پہلو کے بل گر کر ہڈی توڑوا لیتی ہے، تجھے بچا لیتی ہے۔ ضرور پڑھیے گا، سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں۔ اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 9 ماہ پہلے بن جاتا ہے۔ وہ بس وہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ وہ بڑے سے بڑے درد میں بھی عذاب بھگت لیتی ہے، مگر درد مارنے کی دوا نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دوا ہم کو نہ مار دے۔ ہم اس کی پسند کے کھانے چھڑا دیتے ہیں، ہم اس پر نیند حرام کر دیتے ہیں، وہ کسی ایک طرف ہو کر چین سے سو نہیں سکتی، وہ سوتے میں بھی جاگتی رہتی ہے۔ 9 مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے، گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی، پہلو کے بل گر کر ہڈی توڑوا لیتی ہے، تجھے بچا لیتی ہے۔ اس نے ابھی تیری شکل نہیں دیکھی۔ لوگ شکل دیکھ کر پیار کرتے ہیں، وہ غائبانہ پیار کرتی ہے۔ لوگ تصویر مانگ کر سلیکٹ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ اس خلوص کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ خدا کو اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا لیا، اور جنتی ہے تو قیامت سے گزر کر جنتی ہے، اور ہوش آتا ہے تو پہلا سوال تیری خیریت کا ہی ہوتا ہے۔ خدا کے بعد وہ واحد ہستی ہے جو عیب چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ تیرے حمایت میں وہ عذر تراشتی ہے کہ تیرے باپ کو مطمئن اور تجھے حیران کر دیتی ہے۔ باپ کھانا بند کرے تو وہ اپنے حصے کا کھلا دیتی ہے، باپ گھر سے نکال دے تو وہ دروازہ چوری سے کھول دیتی ہے۔ خدا کے سوا کوئی تیرا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا ماں رکھتی ہے۔ خدا نے بھی جنت اٹھا کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو لمبی زندگی دے، جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں انہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔